السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لال قلعہ آگرہ کے شاہی محل سے کچھ فاصلے پر ایک اور خوبصورت مکان ہے، جس کے ایک آراستہ کمرے میں ایک 13 سالہ حسین دوشیزہ محو خواب ہے۔ اس لڑکی نے ابھی جوانی کی سرحدوں میں قدم رکھا ہے۔ یہ عمر ایسی نہیں ہوتی کہ انسانی جذبات برانگیختہ ہو جائیں، مگر شاہی محل کی رنگین فضاؤں نے دوشیزہ کی امنگوں اور آرزوؤں کو وقت سے پہلے بیدار کر دیا ہے۔ شہنشاہ جہانگیر کی حسن پرستی اور کیف و نشاط کی مجلسوں نے قلعے میں رہنے والے ہر شخص کو رنگین خواب دیکھنے کا عادی بنا دیا ہے۔ وہ دوشیزہ بھی ماحول کے زیر اثر کئی دن سے مسلسل ایک ہی خواب دیکھ رہی ہے۔ تاحد نظر نرم و نازک پودوں کی طویل قطاریں ہیں، رنگا رنگ پھول نسیم صبا کے جھونکوں سے سرشار ہو کر شاخوں پر جھوم رہے ہیں۔ نئی نئی کلیاں چٹک رہی ہیں اور ان پر ہلکی ہلکی بارش کی پھوار پڑ رہی ہے۔ تتلیاں انجانی زبان میں پھولوں کو نغمے سنا رہی ہیں اور بھنورے کلیوں سے سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ دوشیزہ چمن کی روشوں سے بے حجابانہ گزر رہی ہے۔ دفعتاً ایک جگہ وہ جھجک کر رک جاتی ہے۔ پھولوں کے عقب سے دو انسانی آنکھیں ابھرتی ہیں اور اس کے رخساروں پر نقش ہو کر رہ جاتی ہیں۔ دوشیزہ ان نامحرم آنکھوں کو اتنے قریب پا کر بارے حیات سے سمٹ جاتی ہے اور پھر خوف سے گھبرا کر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس کا پورا بدن پسینے سے شرابور ہے۔ وہ شدید پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھتی ہے۔ کمرے کی فضا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہر چیز اپنی جگہ موجود ہے۔ نیلگوں فانوس کی مدھم روشنی خواب کا سا سما پیدا کر رہی ہے، مگر دوشیزہ کی نیند اڑ چکی ہے اور وہی خوبصورت آنکھیں خوابگاہ میں بھی اس کا تعاقب کر رہی ہیں۔ پھر وہ آنکھیں ہمہ وقت لڑکی کا پیچھا کرنے لگیں، یہاں تک کہ وہ کمسن دوشیزہ ان آنکھوں کے سحر میں مبتلا ہو کر پریشان سی رہنے لگی۔ ماں باپ نے بیٹی کی اداسی کا سبب پوچھا تو اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے اپنے راز پر گہرا پردہ ڈالنے کی کوشش کی، مگر ملازمہ ماہ رخ کی آنکھوں سے یہ راز پوشیدہ نہ رہ سکا۔ ماہ رخ نے دوشیزہ سے انتہائی رازداری کے لہجے میں کہا، بی بی، میں تمہاری ہمدرد ہوں، مجھ سے دل کی بات کہہ ڈالو۔ میری آنکھیں تمہارے چہرے پر کوئی اور ہی تحریر پڑھ رہی ہیں۔ آنکھوں کے ذکر پر دوشیزہ چونک اٹھی اور پھر رونے لگی۔ ماہ رخ نے آگے بڑھ کر اپنے آنچل سے اس دوشیزہ کے آنسو خشک کرتے ہوئے کہا، میری وفاداریوں پر یقین کرو بی بی، میں تمہیں آخری سانس تک مایوس نہیں کروں گی۔ تمہارے باپ کے مجھ پر بے شمار احسانات ہیں۔ ماہ رخ کا لہجہ اس قدر جذباتی اور پرجوش تھا کہ وہ دوشیزہ پگھل گئی اور اس نے اپنی ملازمہ کو ان آنکھوں کے بارے میں بتا دیا جو سوتے جاگتے اس کا تعاقب کرتی رہتی تھی۔ وہ آنکھیں مغل شہزادے خرم شاہ جہاں کی آنکھیں تھیں، کشادہ روشن اور بھورے رنگ کی آنکھیں جن کی پتلیاں سیاہ تھیں۔ ماہ رخ اچانک اداس اور پریشان سی نظر آنے لگی۔ دوشیزہ اپنی ملازمہ کی یہ بدلی ہوئی حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ کیا میں نے کوئی گناہ کر دیا ہے؟ دوشیزہ کی آواز لرز گئی تھی۔ ماہ رخ کھوئے کھوئے انداز میں اپنی آقا زادی کے دلکش چہرے کو دیکھنے لگی، جس کی رنگت اڑی اڑی سی نظر آ رہی تھی۔ تم خاموش کیوں ہو ماہ رخ؟ دوشیزہ نے وحشت زدہ لہجے میں کہا۔ ماہ رخ نے خیالوں کی دنیا سے نکلتے ہوئے چونک کر جواب دیا، نہیں بی بی، ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ تمہارا یہ فعل گناہ ہے یا کچھ اور۔ دوشیزہ کے چہرے پر وحشتوں کے گہرے رنگ نمایاں ہو گئے تھے۔ ماہ رخ نے ایک مختصر سے سکوت کے بعد دوبارہ کہا، مگر تم نے ان آنکھوں کو کہاں دیکھا ہے؟ گزشتہ دنوں شہنشاہ جہانگیر کی تخت نشینی کے موقع پر جب 17 دن تک جشن نوروز منایا گیا تھا، دوشیزہ رک رک کر بول رہی تھی، کیا ان آنکھوں میں تمہارے لیے بھی کوئی پیغام تھا؟ ماہ رخ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ ان آنکھوں میں مجھ جیسی ایک عام لڑکی کے لیے کیا پیغام ہوگا؟ دوشیزہ کی آواز بجھی بجھی سی تھی۔ وہ تو بڑی بے پرواہ اور بے نیاز سی آنکھیں ہیں، پھر ان آنکھوں کے خواب کیوں دیکھ رہی ہو؟ ماہ رخ نے شکستہ لہجے میں کہا۔
میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ دوشیزہ بہت بے بس نظر آ رہی تھی۔ ابھی وقت ہے، مجبوریوں کے حصار سے نکل جاؤ، ورنہ اس معصوم سی جان پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ ماہ رخ نے اسے سمجھانا چاہا، یکا یک دوشیزہ کے تیور بدل گئے اور اس کے افسردہ چہرے پر غصے کی جھلک نمایاں ہو گئی۔ یہ نصیحت تو کوئی شخص بھی کر سکتا ہے، کیا تم اسی لیے میری غمخاری کا دم بھر رہی تھی؟ دوشیزہ کا لہجہ اچانک بہت تلخ ہو گیا تھا۔ نہیں نہیں، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، ماہ رخ نے گھبرا کر کہا۔ ایک ملازمہ اپنی حدود سے آگے بڑھ گئی تھی۔ آپ آقا زادی ہیں، جو دل چاہے کریں۔ دوشیزہ نے محسوس کر لیا تھا کہ ماہ رخ اس کے خاندانی مرتبے سے ڈر گئی ہے، اس لیے فرار کی راہ اختیار کر رہی ہے۔ ماہ رخ، وقت کے اس حادثے نے تمہیں میرا رازدار بنا دیا ہے، دوشیزہ نے اپنے لہجے میں نرمی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں اس بات پر یقین آ جانا چاہیے کہ تم کوئی کنیز نہیں، میری حقیقی غم گسار ہو۔ تم سے دل کی بات کہہ کر میں کسی قدر سکون محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے مشورہ دو کہ میں کدھر جاؤں۔ اگر وہ آنکھیں اسی طرح میرا تعاقب کرتی رہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ آپ مجھے سوچنے کے لیے ایک رات کی مہلت دیں، ماہ رخ نے جواباً کہا۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی غلط مشورہ میرے آقا کی بیٹی کو تباہ کر ڈالے۔ خدا نہ کرے اگر ایسی صورتحال پیش آ گئی تو میری زندگی جو پہلے ہی ایک عذاب ہے، جیتا جاگتا جہنم بن جائے گی۔ 13 سالہ دوشیزہ جو شہزادہ خرم کے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی، اس کا نام ارجمن تھا۔ وہ مرزا غیاث بیگ کی پوتی تھی، اور غیاث بیگ اکبر کے دور حکومت میں ہندوستان آیا اور ترقی کرتے کرتے اہم عہدے تک پہنچا، پھر معتوب ہو کر نکالا گیا۔ جہانگیر تخت نشین ہوا تو اس نے دوبارہ غیاث بیگ کو طلب کیا اور وزیر مال بنا دیا۔ ارجمن اعتقاد خان کی بیٹی تھی، جو آگے چل کر تاریخ میں آصف خان کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے علاوہ ارجمن کو ایک اور اعزاز بھی حاصل تھا کہ وہ ہندوستانی قلوپترا نور جہاں کی حقیقی بھتیجی تھی۔ جب ارجمن شہزادہ خرم کے عشق میں مبتلا ہوئی، اس وقت نور جہاں کا شوہر شیر افگن مارا جا چکا تھا۔ ہندو مؤرخوں کا خیال ہے کہ شیر افگن کو جہانگیر کے اشارے پر قتل کیا گیا، اور اس قتل کی وجہ عشق کی وہ چنگاریاں تھیں جو نور الدین جہانگیر کے دل میں دوبارہ بھڑک اٹھی تھی۔ اس کے برعکس انگریز مورخ جہانگیر کو سازش کے الزام سے بری سمجھتے ہیں۔ ان کی رائے میں شیر افگن کی موت ایک حادثاتی موت تھی، جس کا جہانگیر سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ شہزادہ سلیم یعنی جہانگیر اکبر کی زندگی ہی میں نور جہاں کی زلفوں کا اسیر ہو گیا تھا۔ پھر جب اکبر کو ولی عہد سلطنت کے عشق کا علم ہوا تو اس نے مہر النساء یعنی نور جہاں کے باپ مرزا غیاث الدین کو بلا کر سخت لہجے میں کہا کہ وہ جلد از جلد اپنی بیٹی کی شادی کر دے۔ غیاث الدین نے فوری طور پر علی قلی یعنی شیر افگن کا انتخاب کیا اور اکبر کی منظوری کے بعد نور جہاں کی شادی کر دی۔ اس وقت اس کافر ادا عورت کی عمر 17 سال تھی۔ جہانگیر نے اس جذباتی حادثے کو فراموش کر دیا اور نور جہاں اس کی زندگی سے نکل گئے۔ پھر جب اکبر نے شہزادہ سلیم کو میواڑ کے رانا کے خلاف جنگی مہم پر روانہ کیا تو علی قلی بھی اس کے ساتھ تھا۔ اگر جہانگیر کے دل میں نور جہاں کے شوہر کی طرف سے کوئی حاسدانہ جذبہ موجود ہوتا تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتا اور علی قلی کو جنگ کے دوران بہت آسانی کے ساتھ ٹھکانے لگا دیتا، اور جہانگیر کی اس حرکت پر کسی کو سازش کا گمان بھی نہ ہوتا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسی دوران علی قلی نے اپنی تلوار سے ایک شیر کو ہلاک کیا تو جہانگیر نے اس کی بہادری کی تعریف کرتے ہوئے اسے شیر افگن کا خطاب دیا۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جہانگیر کا دل شیر افگن کی طرف سے آئینے کی طرح صاف تھا، لیکن جب شہزادے نے باپ کے خلاف بغاوت کی تو شیر افگن اس کا ساتھ چھوڑ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ شیر افگن کی طرف سے جہانگیر کے دل میں بال آ گیا اور اس کا ذہن غبار آلود ہو گیا۔ پھر جب اکبر کے انتقال کے بعد 3 نومبر 1605 عیسوی کو جہانگیر تخت نشین ہوا
تو اس نے شیر افغن کا قصور معاف کر دیا اور اسے جاگیر دے کر بنگال روانہ کر دیا۔ اس وقت بنگال کے حالات بہت زیادہ غیر تسلی بخش تھے اور افغان ہندوستان کے گوشے گوشے سے سمٹ کر وہاں جمع ہو رہے تھے تاکہ اپنا کھویا ہوا اقتدار دوبارہ حاصل کر سکیں۔ شاہی مخبروں نے فوراً جہانگیر کو خبر دی کہ شیر افغن بھی افغان سرداروں کے ساتھ سازش میں مصروف ہے۔ جہانگیر نے کسی تاخیر کے بغیر بنگال کے گورنر کو حکم دیا کہ وہ شیر افغن کو بلا کر اس معاملے کی تحقیق کرے اور اگر وہ مجرم قرار پائے تو اسے گرفتار کر کے دارالحکومت آگرہ بھیج دیا جائے۔ قطب الدین نے شاہی حکم کے مطابق شیر افغن کو طلب کر لیا۔ شیر افغن کے آتے ہی مسلح محافظوں نے اسے ایک سازشی سمجھ کر چاروں طرف سے گھیر لیا۔ شیر افغن اپنی یہ توہین برداشت نہ کر سکا اور اس نے مشتعل ہو کر قطب الدین پر حملہ کر دیا۔ مسلح محافظ تیزی سے جھپٹے اور دیکھتے ہی دیکھتے شیر افغن کو ہلاک کر ڈالا۔ شیر افغن کے قتل کے بعد اس کی بیوی مہر النساء یعنی نور جہاں اور بیٹی لاڈلی بیگم کو آگرہ بھیج دیا گیا۔ جہانگیر نے نور جہاں کو اپنی سوتیلی ماں سلیمہ بیگم کی خدمت پر مامور کر دیا۔ پھر جب ایک جشن بہار کے موقع پر جہانگیر نے نور جہاں کو دیکھا تو پرانی یادوں کے زخم ایک بار پھر ہرے ہو گئے۔ اس وقت نور جہاں کی عمر 35 سال تھی، مگر وہ آج بھی 16-17 سال کی ایک حسین دوشیزہ معلوم ہوتی تھی۔ اگر نور جہاں کی بیٹی لاڈلی بیگم کو اس کے برابر کھڑا کر دیا جاتا تو دونوں ہم عمر نہیں نظر آتی۔ حسن کی اس کرشمہ سازی نے جہانگیر کو مخمور کر دیا تھا۔ پھر شاہی محل کے رازداروں نے یہ بات محسوس کر لی کہ جہانگیر ایک بیوہ عورت میں دلچسپی لے رہا ہے، وہ بیوہ عورت جو اپنی دوشیزگی کے زمانے میں اس کی محبوب رہ چکی تھی۔